میں سب سے پہلے تو اپنے بلوچ بھائیوں بہنوں کو، اپنے طلباء کو، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو جبر، جو ظلم ان پر ہو رہا ہے، سال سے ہو رہا ہے، اس جبر کے سامنے یہ لوگ جھکے نہیں ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے تھے، اور انشاءاللہ ان کا جو عزم اور جو جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، یہ بلوچ طلباء آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اغوا کرنے والے ہیں، جو غائب کرنے والے ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں، جو چوری کرنے والے ہیں، جو موبائل چھیننے والے ہیں، جو ٹینٹ چوری کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی جو ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہے ہیں، ان کے ہتھ کنڈے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ بلوچ طلباء کے عزم کو جھکا نہیں سکیں گے۔ ساتھیوں، اس ملک کا جو المیہ ہے، جو نظام جس طریقے سے اس ملک میں چل رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے، جس طریقے سے یہ ریاست اس ملک میں رہنے والی چھوٹی قومیتوں کو، جس طریقے سے اس ملک میں رہنے والی بلوچ سیاسی ورکروں کو، بلوچ طلباء کو، پشتونوں کو، یا جس طریقے سے بھی جو بھی ہو، سرائکی بھی ہو، یا جو مخالفت کرنے والا پنجاب کا صحافی بھی کیوں ہو، پنجاب کا ہاری بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو بھی اس ریاست کی ان پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے، جو پالیسیز اس ریاست نے یہاں پر چند جرنیلوں کی کمائی کے لیے بنائی ہے، تو جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، یہ ریاست ان پر اس طریقے سے ان پر مختلف قسم کے ایف آئی آرز کاٹتی ہے، ان کو عقوبت خانوں میں ڈالتی ہے، ان کو مسنگ کرتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے جو بلوچ طلباء جن کو اٹھایا گیا ہے، کیا آپ کے علم میں اس طرح کی کوئی بات آئی تھی کہ اسامہ بن لادن یہاں پر کتنے سال ہمارے کاکول، ہمارے کنٹرولمنٹ میں پڑا ہوا آرام سے سو رہا تھا؟ یا اس طریقے سے جتنے بھی دنیا جہان کی وہ دہشت گرد تنظیمیں جس کو یونائٹڈ نیشنز نے دہشت گرد قرار دیا ہے، وہ یہاں پر اس ملک میں جگہ جگہ اپنی کارروائیاں کر رہی تھی، کیا اس ملک کے اداروں کو اس میں اتنی کبھی ہمت ہوئی، اس میں اتنی کبھی ان میں ایفیشنسی آئی کہ وہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرتے، ان میں سے بھی کسی کا وہ کھوج نکالتے؟ نہیں، وہ اس لیے کہ وہی یہ جو دہشت گردی کے نام پر جو پروجیکٹ تھا، دہشت گردی کے نام پر یہ جو یہاں پر جو پروجیکٹ چلے، ابھی آپ کو آپ کے سامنے پتا، آپ کے سامنے آئی ہوگی وہ بات، ابھی چند دنوں پہلے جو سوئس لیکس آئے تھے، اور اس میں پاکستان کے ایک ریٹائر جرنیل کے سن 85 سے وہاں پر اس کے اکاؤنٹس وہ سامنے آئے ہیں، اور وہ اربوں روپے کہاں سے آئے؟ وہ اسی جنگ کے پیداوار ہے، وہ اسی جنگ کی کمائی ہے جو ہمارے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی، ایک نام سے دوسرے نام سے، ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے۔ پہلے یہاں پر دہشت گردوں کو بسایا گیا، پھر اس کے نام پر ڈالر کمائے گئے، اور پھر اس کے بعد ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے جو ڈرامہ رچایا گیا اس کے نام پر پھر ڈالر کمائے گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو جنگ تھی، یہ ڈالرز کی جنگ تھی۔ ہاں، اس میں پھر قربانی کا بکرا پھر ہمیں بنایا گیا، اور ایک مصنوعی ڈرامہ رچایا گیا کہ یہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہیں، یہاں پر ہمیں جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دہشت گرد کون لایا؟ دہشت گردی کس نے پیدا کی؟ کس طریقے سے پیدا کی؟ کہاں سے وہ پیدا کرنے کے لیے ڈالر لائے؟ یہ پوری دنیا جان چکی ہے۔ لیکن پھر وہ اپنی پالیسیوں کو چھپانے کے لیے
اس کو کور دینے کے لیے ایک مصنوعی ڈرامہ بنا دیا جاتا ہے کہ فلانے کا تعلق فلانے ملک سے ہے, فلانا فلانے ملک سے پیسے لیتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو جرنیل یافتر عبد الرحمان کے اکاؤنٹ میں یہ اربوں ڈالر آئے, یہ کہاں سے آئے؟ یہ CIA نے ڈالے تھے, رو نے ڈالے تھے, کون سے ملک نے ڈالے تھے؟ ہمیں اس کا حساب دیا جائے. ان قسم کے مصنوعی ڈراموں سے ہمیں نہ مزید عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, نہ یہ ان کو تو آپ ڈرا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھ لیں جتنا بھی آپ نے جبر کیا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیا, آپ نے لوگوں کو غائب کیا, آپ نے یہاں پر کتنے یہاں پر بلوچ بھائی بہنیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 10-12 سال سے غائب ہیں. لیکن کیا اس کے بعد پھر آپ ان کی آوازوں کو دبا سکے ہیں؟ کیا اس کے بعد آپ ان کی جدوجہد کو دبا سکے ہیں؟ کیا اس کے بعد آپ ان کو خاموش کرا سکے ہیں؟ آپ نے اپنا قلملہ درست کرنا ہوگا, آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہوگی, آپ نے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. یہ جتنے بھی آپ لوگوں کو غائب کر رہے, جتنے بھی آپ تشدد کا نشانہ بنائے, جتنے بھی آپ لوگوں کو جیل میں ڈالیں, آپ ان کی آوازوں کو نہیں دبا سکتے. تو بہتر یہی ہوگا کہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے, آپ ان تمام مسنگ پرسنز کو بھی, اگر اس ملک میں ریاست ہے, اس ملک میں ایک آئین ہے, اس ملک میں ایک قانون ہے, تو جو بھی جرم کرتا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اسی طریقہ کار کے سامنے FIR درج ہوتی ہے, باوجود اس کے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا نظام کتنا پاکستان کی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں ہے, کتنا پاکستان GHQ اس کو کنٹرول کرتا ہے, سب جانتے ہیں اس کو. اس کے باوجود بھی آپ اگر کسی کے سامنے کسی پر آپ کے ذہن میں کوئی الزام ہے تو آپ اس کو عدالت میں نہیں لے کے جاتے, آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ آپ نے عدالتوں پر بھی آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ میڈیا پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پارلیمنٹ پہ بھی آپ کو یا اس کو بھی آپ نے ارغمال بنائے ہوا ہے, پورا نظام آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ کترا رہے ہیں عدالتوں کو سامنا کرنے سے, عدالتوں کو فیس کرنے سے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس ملک میں قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. لیکن یہ جو ہونڈا گردی ہے, یہ جو ریاستی ہونڈا گردی ہے, یہ مزید نہیں چلے گی, یہ مزید نہیں چلے گی. اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی, بلوچستان سے بھی اٹھیں گی, پشتونخوا سے بھی اٹھیں گی, سندھ سے بھی اٹھیں گی, پنجاب سے بھی اٹھیں گی, ملک کے کونے کونے سے اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی. اور یہ عمل آپ مزید جاری نہیں رکھ سکتے. میں ایک دفعہ پھر آپ کے تمام اپنے ساتھیوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں, ان تمام بلوچ ماؤں بہنوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ سب کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ مسلسل اس جبر کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک اپنے حوصلے نہیں ہارے. میں مطالبہ کرتا ہوں انتظامیہ سے کہ ایک پرامن احتجاج ان کا بنیادی حق ہے. جب تک وہ سامان جو ان سے چھینا گیا وہ سامان واپس آپ لوگ نہیں لوٹاتے, ہم سب لوگ یہیں پر روڈ پر بیٹھے رہیں گے. جب وہ سامان آپ لوٹا دیتے ہم پھر واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کی جتنے بھی مطالبات ہیں, یہ جس طریقے سے تعلیمی اداروں میں ہراسگی ہو رہی ہے, میں سب جانتے ہیں کہ یہ جو القاعدہ کے ممبران پنجابی یونیورسٹی میں کون اس کو چھپا کے رکھا تھا, اس میں تو کبھی آپ لوگوں نے پھر چھاپا نہیں مارا. اب یہ پرامن طلبا کو آپ لوگ ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے آپ لوگ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں انتہائی شرم کا مقام ہے, لیکن اگر شرم ہوتی تو وہ تبھی ان کے لیے وہ مقام ہوتا. بہرحال میں ایک دفعہ پھر آپ کے مطالبات یہ ہمارے مطالبات ہیں, اور ہر فورم پر ہر مورچے پر جہاں بھی انشاءاللہ آپ کا احتجاج ہوگا, جہاں بھی ہمیں جو بھی فورم ہوگا اس پہ آپ کے لیے آواز اٹھائے گی. یہ ہماری ایک ہی آواز ہے, ہمارا ایک دکھ درد ہے, ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر موقع دینے کا یہاں پر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.